اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی پریشانیاں اور اپنے معاملات اپنی شریک حیات اپنی زوجہ سے ڈسکس کرنے چاہیے اور ان کے سامنے اس قسم کی چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے بوجھ میں بھی کمی ہوتی ہے اور وہ ہمارے دکھ درد کو بانٹنے میں ہماری معاون بھی بنتی ہیں۔ اس کی بہترین دو مثالیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود ہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، یہ واقعہ چونکہ آپ کی حیات طیبہ میں پہلی دفعہ پیش آیا اور آپ پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے، اور آپ نے ہماری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ساری باتیں ذکر کیں، اور انہوں نے آپ کے لیے بھرپور تسلی کے کلمات فرمائے، آپ کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ تو لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کا کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر یہاں تک نہیں، پھر اپنے عزیز ورقہ ابن نوفل ان کی خدمت میں بھی لے گئیں اور انہوں نے بھی آپ کے لیے تسلی کے کلمات کہے۔ تو بیوی ہماری زوجہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے دکھ درد بانٹنے میں ہماری معاون بنتی ہے اور بہت اچھے مشورے بھی ان سے ملتے ہیں۔ ایک موقع پہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ہمراہ تھے، آپ عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور ایک معاہدہ ہوا جس کے روح سے آئندہ سال عمرہ کے لیے آنا تھا، تو وہاں سے واپسی کا پروگرام بنا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چونکہ احرام باندھا ہوا تھا، تو اب اس فیصلے پر ان کو احرام کھولنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی تھی، تذبذب کا شکار ہو رہے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں ہماری ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے کہ باہر یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے مختصر جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور آپ خود سب سے پہلے حلق کروائیں، یعنی اپنے سر کے بال صاف کروائیں، بس پھر دیکھیں دیر بھی نہیں لگے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اور باہر تشریف لے گئے اور آپ نے سب کے سامنے اپنے سر مبارک سے حلق کروایا اور بالوں کو صاف کرنا شروع کیا، اور پھر چند لمحات میں سب نے اپنے سر کا حلق کروا لیا اور احرام کھول لیا۔ تو یہ آپ کو مشورہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اس لیے ان کو اجنبی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی دشواریاں اپنے معاملات ان کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں ان سے اچھا مشورہ ملے گا اور ہماری پریشانی میں وہ معاون ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب۔